اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید ہماری زندگی کا بہترین وظیفہ ہے، اور ہماری اپنی نورانیت اور ایمان کی حرارت کے لیے محمد اور آل محمد پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں بھی مخلصانہ سلام پیش کرتے ہوئے آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام تاریخ معصومین میں۔ ہمارے نزدیک 14 عظیم معصوم ہستیاں ہیں، اور ان تمام 14 ہستیوں میں جو مرکزی ہستی ہے، جو معصوم اول، مخلوق اول، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، ہم نے آپ کی تاریخ کو کسی حد تک آپ کی خدمت پیش کیا۔ پھر دوسری معصوم ہستی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ آپ کی تاریخ کا ہم نے آغاز کیا، ہم نے بتایا کہ آپ کی زندگی کے ہم نے 5 ادوار، 5 حصوں میں آپ کی حیات طیبہ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ پہلا حصہ آپ کے بچپن کا حصہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان رسالت کے وقت تک کے حالات، پھر اعلان رسالت سے ہجرت تک کے حالات، مکے کی جو زندگی ہے 13 سالہ، اس پر ہم نے گفتگو کی۔ اس کے بعد ہجرت کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگاتار معیت میں جو آپ نے 10 سال شجاعانہ اور بہادرانہ زندگی گزاری ہے، اور ہر جنگ میں فاتح اور علم بردار رہے ہیں، ہم نے ذکر کیا اس کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے لے کر آپ کی اپنی ظاہری خلافت تک جو 25 سال کا عرصہ ہے، یہ آپ کی حیات طیبہ کا چوتھا اہم دور، چوتھا حصہ، جس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ آج سے ہم آپ کی آخری 5 سالہ زندگی پر کسی حد تک روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، جو کہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مصیبت بار زندگی رہی ہے۔ ظاہری طور پر خلافت آپ کو مل جاتی ہے، لیکن خلافت کے ساتھ ساتھ جو مصیبتیں آپ کی زندگی میں نظر آتی ہیں، وہ بھی قابل تأمل ہیں۔ عزیزو، خلافت ظاہری میں بھی آپ مولا علی علیہ السلام کو آپ سے پہلے کے خلفاء کی خلافت سے مختلف انداز میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے خلیفہ کو سقیفہ میں چند لوگوں نے چنا اپنی طرف سے، اور اس کے بعد زبردستی لوگوں سے بیعتیں لینے کا سلسلہ شروع کیا، اور آہستہ آہستہ لوگوں سے بیعتیں لے کر کے انہیں خلافت پر فائز کیا گیا۔ دوسرے مرحلے میں حضرت ابوبکر نے بغیر کسی سے مشورہ کیے، بغیر کسی شورا کا انتظام کیے، خود ہی آخری وقت میں اپنے ڈائریکٹ حضرت عمر کو خلیفہ بنا دیا، اور بعد میں لوگوں کے اوپر اس حقیقت کا جب انکشاف ہوا، اعتراضات اٹھے، مگر ان اعتراضات کو دبا دیا گیا۔
جب حضرت عمر کا آخری وقت آیا تو آپ نے ایک اور انداز میں خلافت کی باغ ڈور کو آگے کیا، اور وہ یہ کہ آپ نے 6 افراد پر مشتمل شورا بنائی، اور شورا میں حضرت علی کا نام بھی رکھا، اور یہ عجیب و غریب تاکید اس کے ساتھ کر دی کہ شورا میں 4 افراد کسی ایک کی خلافت پر متفق ہوتے ہیں تو پھر وہ خلیفہ ہو جائے گا۔ اب ان 6 افراد کی اس شورا کے اندر کس بنیاد پر تقرری ہوئی، یہ خود حضرت عمر سب سے بہتر جانتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کو بھی ساتھ رکھا، اور جو تدابیر اس شورا کے ساتھ ساتھ حضرت عمر جاتے ہوئے کر گئے، اس سے صاف واضح تھا کہ اس دفعہ بھی مولا علی علیہ السلام کو خلافت ظاہری نہیں ملنے والی۔ مولا علی علیہ السلام کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، اے علی آپ کی مثال کعبے جیسی ہے۔ دنیا کعبے کی محتاج ہوگی، دنیا کعبے کی طرف آئے گی، لیکن کعبہ کسی کی طرف چل کے نہیں جائے گا۔ خلافت اور خلافت دینے والے لوگ محتاج ہیں آپ کے۔ اگر آپ تک آئیں گے لوگ، آ کر کے آپ کو کہیں گے کہ آپ خلافت سنبھالیے تو پھر لینا، ورنہ تم کسی بھی عہدے کی طرف نہ جانا، تم خانہ کعبہ کی طرح ہو، تم وہ عظمت والی ہستی ہو، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کی امامت و ولایت کا اعلان کر دوں، میں نے کر دیا ہے، حجت تمام ہو گئی ہے، سب کے اوپر واضح ہے، جس نے مانا ہے وہ نجات پایا ہے، جس نے نہیں مانا ہے اس کو نجات نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے ایمان اور نفاق کے درمیان حد فاصل قرار دیا ہے، آپ کو معیار حق قرار دیا ہے، آپ کو کائنات میں منافقین اور مومنین کی پہچان کا بہترین وسیلہ قرار، بلکہ تنہا وسیلہ آپ کو قرار دیا ہے۔ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی تھیں، اس لیے مولا علی خلافت حاصل کرنے کی کہیں بھی کوشش کرتے دکھائی نہیں دیتے ہیں، البتہ اس بات کا احتجاج ضرور کرتے آئے ہیں پیسفل انداز میں کہ یہ حق میرا ہے، اللہ کے حبیب نے اللہ کی جانب سے مجھے مقرر اپنا وصی اور اپنا جانشین اور اپنا خلیفہ بنایا ہے، یہ خلافت میرا حق ہے، لوگوں نے میرے حق کو چھین لیا ہے۔ اس بات کا بہرحال آپ برابر تذکرہ فرماتے رہے ہیں، لیکن کبھی حکومت حاصل کرنے کی آپ نے کوشش نہیں کی۔ چنانچہ جو شورا بھی بنائی اس کے سلسلے میں بھی آپ نے جو فرمایا، اور جو خلافت کا سلسلہ چل پڑا اس کے سلسلے میں بھی جو آپ نے خود فرمایا وہی ہمارے لیے اہم ہے۔ باقی ہم کیا سوچتے ہیں، لوگ کیا سوچتے ہیں، مورخین سب کیا سوچتے ہیں، محدثین کا کیا عقیدہ ہے، یہ کوئی ہمارے لیے نہ حجت ہے نہ اس کی کوئی ہمارے نزدیک اہمیت ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے بھائی کنٹرول روم سے آئیں تو میں نہج البلاغہ کے اسی خطبہ شقشقیہ کے آخری حصے کو ضرور پڑھ کے سنانا چاہوں گا، کہ جس میں خود مولا علی علیہ السلام نے اپنی ظاہری خلافت کے بارے میں جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور اپنے سے پہلے کے جو حالات رہے ہیں اس کا کلی اور جامع ذکر فرمایا ہے۔ اس خطبے کے اقتباس کو میں آپ کے سامنے دکھا کر کے پڑھنا چاہوں گا تاکہ اس سے اندازہ آپ بھی کر سکیں کہ کن حالات میں یہ جو ظاہری خلافت بھی آپ تک پہنچی اور آپ نے کس طرح اس خلافت کو اپنا۔ یہ ایک نہج البلاغہ ہے مولا علی علیہ السلام کے خطبات کا اور خطوط کا اور نورانی کلام کا مجموعہ۔ نہج البلاغہ کا ترجمہ کیا حجت الاسلام علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ اللہ مقامہ نے۔ یہ لاہور کی چھپی ہوئی کتاب ہے، آپ کو بھی چاہیے تو مل سکتی ہے لاہور سے۔ میں آتا ہوں خطبہ نمبر 3 کی طرف، جسے خطبہ شقشقیہ کہتے ہیں۔ اس کے پہلے والے حصے کو ہم نہیں چھیڑتے کہ جس میں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی خلافت کس طرح
دے دی گئی اور کسی کے حوالے ہو گئی، اور پھر دوسرا جو شخص آیا خلافت پر اس نے کس طرح اس کو حاصل کیا۔ اب یہ جو دوسرا جاتے ہوئے شورا کا اہتمام کر رہا ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور پھر اپنے صابر ہونے اور اپنے بردبار ہو کر دین کی تحفظ کی خاطر صبر کر لینے کی بات بھی اس میں جو دوبارہ دہرائی ہے، وہیں سے میں آج اس خطبے کے آخری اقتباس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ ذرا اس کو سنیے گا۔ میں چاہ رہا تھا کہ عربی بھی پڑھوں، اردو بھی پڑھوں، لیکن چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ تاریخی اہم واقعات کو آپ کے گوش گزار کروں، اس لیے میں صرف ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں۔ فصبرت علی طول المدت وشدت المحنہ، یہاں سے میں اس کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں۔ اس کو سنیے کہ مولا علی علیہ السلام نے جہاں خلافتوں کا ذکر فرمایا وہاں پر کیا فرمایا کہ میں نے اس طویل مدت اور شدید مصیبت پر صبر کیا۔ وہ جو پہلے کا دور گزر گیا، پھر دوسرے کا دور آیا، اس پر مولا علی فرماتے ہیں کہ لمبی اس مدت میں نے صبر کا دامن تھاما ہوا تھا، یہاں تک کہ دوسرا بھی اپنی راہ لگا، یعنی حضرت عمر کا جو آخری وقت آ گیا اور خلافت کو ایک جماعت میں محدود کر گیا۔ اب یہ بھی مولا علی علیہ السلام نے جو شورا کی بات ہے اس کو کس طرح سے ارشاد فرمایا ہے کہ خلافت کو ایک جماعت میں محدود کر گیا اور مجھے بھی اس جماعت کا ایک فرد خیال کیا۔ اے اللہ، مجھے اس شورا سے کیا لگاؤ ان میں کہ سب سے پہلے کے مقابلے ہی میں میرے استحقاق اور فضیلت میں کب شک تھا جو اب ان لوگوں میں بھی شامل کر لیا گیا ہوں۔ قابل غور بات ہے، قابل غور بات ہے۔ مگر میں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جب وہ زمین کے نزدیک ہو کر پرواز کرنے لگیں تو میں بھی ایسا ہی کرنے لگوں، اور جب وہ اونچے ہو کر اڑنے لگیں تو میں بھی اسی طرح پرواز کروں، یعنی حتی الامکان کسی نہ کسی صورت سے نباہ کرتا رہوں۔ یہاں پر بات سمجھنے کی ہے کہ مولا علی علیہ السلام نہیں چاہ رہے تھے کہ کوئی جنگ اور جدال اور کوئی قتل و غارت گری اور جھگڑا اور تلوار اور خون خرابہ، یہ سب چیزیں جو ہے خلافت کے حصول میں آپ کی وجہ سے ہو، اس لیے آپ نے صبر کا دامن تھام لیا تھا کہ دین کو پہلے مضبوط ہونے دیں، اور پھر یہ کہ خلافت کے لیے مجھے تلوار نہیں نکالنی ہے، کیونکہ مولا علی کے لیے تو فرما دیا تھا کہ انت بمنزلۃ الکعبہ، کعبے کی مثال ہیں آپ، دنیا آپ کی محتاج ہے، آپ کسی کے محتاج نہیں، تو آپ کو خلافت کے پیچھے بھاگنا بھی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک شخص تو کینہ و عناد کی وجہ سے، اب دیکھیے اب کس کی طرف اشارہ ہے، تاریخ خود اس کی شاہد ہے، مگر میں خطبے کو من و عن ترجمہ اس کا پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، سنی دیکھیے۔ ان میں سے ایک شخص تو کینہ و عناد کی وجہ سے مجھ سے منحرف ہو گیا، اور دوسرا دامادی اور بعض ناگفتہ بہ باتوں کی وجہ سے ادھر جھک گیا، یہاں تک کہ اس قوم کا تیسرا شخص پیٹ پھلائے اور چارے کے درمیان کھڑا ہوا، اور اس کے ساتھ، اب دیکھیے یہاں پر میں جو پڑھ رہا ہوں ذرا عبارت کو بھی فالو کرتے جائیں، اور اس کے ساتھ اس کے بھائی بند اٹھ کھڑے ہوئے، یعنی اس کے جتنے رشتہ دار تھے بنو امیہ کے وہ بھی اس کے ساتھ ہی آ گئے میدان میں، جو اللہ کے، اب یہاں پر غور کرنے والی بات ہے، کرپشن کا ذکر کیا جو تیسری خلافت کے اندر صاف صاف نظر آیا تھا، جس کا آخری جو تلخ نتیجہ تھا وہ یہ کہ قتل کر دیا گیا، جو اللہ کے مال کو اس طرح نگلتے تھے جس طرح اونٹ فصل ربیع کا چارہ چرتا ہے۔ فصل ربیع کہتے ہیں بہار کے موسم کو، بہار کے موسم میں جو چارہ تازہ تازہ سبز نکلتا ہے تو اونٹ اپنے پیٹ جو ہے اس تازہ اور سبز چارے سے اپنے بھرنے میں بڑا لالچ دکھاتے ہیں، کیونکہ وہ پھر موقع انہیں بار بار ہاتھ نہیں آتا ہے۔ ریگستان میں جو اونٹ چلنے والے ہیں، ریگستان میں زندگی بسر کرنے والے اونٹ ہیں، انہیں اگر موسم بہار کا چارہ مل جاتا ہے تو کیا وہ آسانی سے چھوڑ دیں گے؟ نہیں، وہ اس پر ٹوٹ پڑیں گے اور اسے کھانے میں لالچ کریں گے، جلدی کریں گے۔ مولا نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو اللہ کے مال کو اس طرح نگلتے تھے جس طرح اونٹ فصل ربیع کا چارہ چرتا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب اس کی بٹی ہوئی رسی کے بل کھل گئے۔ اب وہ اس کا جو خمیازہ تھا اس کو بھگتنا پڑا، اور اس کی بدعمالیوں نے اس کا کام تمام کر دیا، اور شکم پوری نے اسے منہ کے بل گرا دیا۔
اس وقت مجھے لوگوں کے ہجوم نے دہشت زدہ کر دیا۔ اب مولا علی علیہ السلام اپنی ظاہری خلافت کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ لوگ جب تجربہ کر کے پشیمان ہو کر کے سرگردان ہو گئے اور کوئی ان کے لیے رہنما نہ مل سکا تو میری طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ جو مثال اس میں دی ہے وہ بھی میں پڑھتا ہوں، ایک اور جگہ پر مولا علی نے مثال دی ہے، اس کی بھی میں آپ کی خدمت میں بات کرتا ہوں۔ دیکھیے میں اس کو عبارت کو اسی طرح پڑھوں گا۔ مجھے لوگوں کے ہجوم نے دہشت زدہ کر دیا جو میری جانب بچوں کے عیال کی طرح ہر طرف سے لگاتار بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ عالم یہ ہوا کہ حسن اور حسین کچلے جا رہے تھے، یعنی لوگ اس طرح آپ کی طرف آئے اور میری ردا کے دونوں کنارے پھٹ گئے تھے، وہ سب میرے گرد بکریوں کے گلے کی طرح گھیرا ڈالے ہوئے تھے۔ اب دیکھ بکری کا گلہ جہاں کہیں پانی کا چشمہ نظر آتا ہے یا پھر کہیں چرنے کے لیے چارہ دیکھتے ہیں تو سارے کے سارے اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے یہاں پر بکریوں کے گلے کی تشبیہ اس وقت کے لوگوں کے لیے جو آپ نے استعمال فرمائی کہ لوگ اس طرح میری طرف جو آئے تھے اور میرا گھیرا ڈالے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود جب میں امر خلافت کو لے کر اٹھا، اب وہ جو بعد میں حالات ہوئے اس کی طرف ہی آپ نے اشارہ فرما دیا ہے، جب امر خلافت کو لے کر اٹھا تو ایک گروہ نے بیعت توڑ ڈالی اور دوسرا دین سے نکل گیا اور تیسرے گروہ نے فسق اختیار کر لیا، گویا انہوں نے اللہ کا یہ ارشاد سنا ہی نہ تھا کہ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے جو دنیا میں نہ بیجا بلندی چاہتے ہیں نہ فساد پھیلاتے ہیں، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، میرے مولا نے آیت کو پڑھی ہے تو میں نے اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں سنایا۔ ہاں خدا کی قسم ان لوگوں نے اس آیت کو سنا تھا اور یاد بھی کیا تھا، لیکن ان کی نگاہوں میں دنیا کا جمال کھپ گیا اور اس کی سج دھج نے انہیں لبھا دیا۔ دیکھو اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور ذی روح چیزیں پیدا کیں، اگر بیعت کرنے والوں کی موجودگی اور مدد کرنے والوں کے وجود سے مجھ پر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی اور وہ عہد نہ ہوتا جو اللہ نے، دیکھیے یہاں پر میں عبارت کو پھر دکھا رہا ہوں، جو اللہ نے علماء سے لے رکھا ہے کہ وہ ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی گرسنگی پرسکون اور قرار سے نہ بیٹھیں، تو میں خلافت کی باغ ڈور اسی کے کندھے پر ڈال دیتا اور اس کی آخر کو اسی پیالے سے سیراب کرتا جس پیالے سے اس کو اول نے سیراب کیا تھا، اور تم اپنی دنیا کو میری نظروں میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ ناقابل اعتنا پاتے۔ مولا علی علیہ السلام نے بتا دیا کہ یہ خلافت کے لیے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کائنات کا مولا ہوں میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے ولی خدا مقرر فرمایا، روئے زمین پر ولایت کا ایسا اختیار مجھے دیا ہے کہ اس اختیار کے مقابل میں کون بھلا کسی بھی خلافت یا کسی بھی ظاہری عہدے کے اوپر مرے گا۔ تو پھر مولا علیہ السلام نے بتا دیا کہ چونکہ حجت تمام ہو چکی تھی، لوگوں کا اصرار تھا، لوگ جو آپ کی طرف دوڑ کر آئے تھے۔ دیکھیے یہاں پر وہ جو پہلے تینوں خلفاء کا جو انتصاب تھا، جو ان کو جو اقتدار پر لایا گیا تھا، تینوں کا جو طریقہ تھا وہ بالکل الگ الگ تھا، تین الگ الگ طریقوں سے آئے، لیکن چوتھا جو طریقہ تھا وہ اس قدر جمہوری تھا کہ مولا علی علیہ السلام نے چند لوگوں کے آنے پر ہی خلافت قبول نہیں کی، بلکہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا ہجوم تھا جو ٹوٹ پڑا تھا آپ کی طرف۔ ایک اور مقام پر میرے مولا علیہ السلام نے مثال دی ہے لوگوں کے آپ کی طرف دوڑے چلے آنے کی مثال، کہ فرمایا جیسے پیاسے اونٹ صحرا میں چشمے کو دیکھ لیتے ہیں تو دوڑے چلے آتے ہیں چشمے کی جانب، ویسے یہ سارے کے سارے لوگ میری طرف دوڑے چلے آ رہے تھے۔ یہاں پر اس مثال میں تین باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ دنیا نے میری طرف رخ کیا ہے، لوگ میری طرف آئے ہیں، خلافت میری طرف آئی ہے، میں خلافت کی طرف نہیں گیا ہوں، وہی انت بمنزلۃ الکعبہ کی تشریح ہے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ لوگ اونٹ کی طرح پیاسے تھے، انصاف کے پیاسے تھے، عدل کے پیاسے تھے۔ بدعنوانیاں اس قدر بڑھ گئی تھیں، کرپشن اس قدر رائج ہو چکا تھا، اس قدر ضعیفوں اور بے سہاروں کو کچل دیا گیا تھا کہ لوگ انصاف کے بھوکے اور پیاسے ہو گئے تھے۔ جس طرح سے مولا نے مثال دی کہ اونٹ، پیاسے اونٹ۔ پھر اس کے بعد اپنے لیے جو تیسری بات کہی کہ جیسے چشمے کی طرف اونٹ دوڑتے ہیں، چشمے کا کام ہوتا ہے سیراب کرنا، چشمے کا کام ہوتا ہے شفاف صاف ستھرا پانی انسان کی حیات میں اضافے کے لیے عطا کرنا۔ مولا علی نے فرمایا میں چشمے کی طرح ہوں، میرا وجود حیات بخش ہے، زندگی دینے کے لیے، انصاف کو زندگی دینے کے لیے، عدل کو زندگی دینے کے لیے، دین کو تقویت پہنچانے کے لیے ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام نے اس تیسری بات میں اپنی پوزیشن کو بھی واضح فرما دیا۔ یہ بہت اہم مثال ہے کہ مولا نے فرمایا کہ لوگ میری طرف بالکل اسی طرح دوڑے چلے آ رہے تھے جیسے پیاسے اونٹ چشمے کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے ظاہری خلافت کو بھی آسانی سے قبول نہیں کیا۔ یہ لوگ آئے، اصرار کیا، علی آپ کے علاوہ اب کوئی نہیں ہے، آپ ہوں گے، آپ ہمارے رہنما، ہمارے امیر، ہمارے خلیفہ، تو ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ شروع میں مولا علی علیہ السلام نے انکار کیا، جاؤ کسی اور کے حوالے کر دو، تم نہیں جانتے ہو کہ صحیح معنوں میں خلافت ہوتی کیا ہے۔ تم آج کہہ رہے ہو کہ میں خلافت لے لوں، لیکن جب میں لے لوں گا تو تمہیں بڑی ناگوار گزرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ 25 سالوں میں عادتیں خراب ہو گئی ہیں، 25 سالوں میں لوگوں کے خیالات بدل گئے ہیں، پھر سے وہ جاہلیت کا دور آہستہ آہستہ گھر کر گیا ہے، تبدیلی آ گئی ہے، سنتوں کو بدعت، بدعتوں کو سنت کسی حد تک بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور وہ ہو گیا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، بیت المال کی تقسیم میں بھی بڑے گھپلے ہو چکے ہیں، اور پھر لوگوں کو عادت سی ہو گئی ہے، تقسیم میں بھی انصاف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فاسق و فاجر کو لوگوں نے برداشت کر لیا ہے، گورنرز چاہے جتنے بھی برے ہوں، لوگوں نے ان کو مان کر انہی کی اتباع کرنے کو دین سمجھ لیا ہے۔ اب میں آؤں گا تو میں مکمل تبدیلی کروں گا اور سارے حالات بدل کے رکھ دوں گا، تو پھر کسی کو پسند نہیں آئے گا۔ یہ جتنے جو شور مچا رہے ہیں اور بیعت کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ سب روٹ جائیں گے، اسی لیے چلے جاؤ۔ اب یہ بات کہاں ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں خود ایک خطبے کے دوران فرمایا، میں چاہوں گا کہ اس کو بھی آپ دیکھیں۔ کوئی بات الحمدللہ ہدایت ٹی وی سے، خاص کر میرے پروگرام میں ہماری اپنی طرف سے بنائی ہوئی آپ نہیں سنیں گے۔ جو بھی بات ہے تاریخ کی حقیقی تصویر کشی، اور وہ بھی معتبر کتابوں سے، اور ہمارے نزدیک نہج البلاغہ سے بہتر کیا ہے کہ خود مولا علی علیہ السلام اپنے حالات کو خود بیان فرما رہے ہیں اور ہم آپ کی خدمت میں اس کو منن سنا رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ کنٹرول روم سے ہمارے بھائی آئے تو ہم یہ عبارت بھی ان کی خدمت میں دکھا دیں، جس میں مولا علی علیہ السلام نے خلافت کے اصرار پر کہ آپ لے لیجئے ابتدا میں انکار کیا، نہیں میں نہیں لوں گا، کیونکہ میں جس راستے پر چلانا چاہتا ہوں وہ تمہارے لیے بہت کٹھن ہے، عادتیں بگڑ گئی ہیں، مسائل ہو گئے ہیں، تبدیلیاں آ گئی ہیں۔ اب ذرا دیکھیے اس آیہ کریمہ کو، اس خطبے کے چند جملات کو، جو خطبہ نمبر 90 میں جب قتل عثمان کے بعد آپ کے ہاتھ پر بیعت کا ارادہ کیا گیا، لوگ آنے آ کے اصرار کیا، تو آپ نے فرمایا، آپ نے کیا فرمایا؟ مجھے چھوڑ دو اور اس خلافت کے لیے میرے علاوہ کوئی اور ڈھونڈ لو۔ ہمارے سامنے ایک ایسا معاملہ ہے جس کے کئی رخ اور کئی رنگ ہیں، جسے نہ دل برداشت کر سکیں گے اور نہ عقلیں اسے مان سکتی ہیں۔ دیکھیے یہاں پر مولا علی علیہ السلام نے ان کی جو آ گئی ہی تبدیلی، جو اس وقت جو عوام تھی مدینے میں اور اطراف میں، یہ صحابہ کرام ہی تھے، اس میں اکثر و بیشتر صحابہ کرام تھے یا صحابہ کی اولاد تھی، تابعین تھے۔
تبدیلی اس قدر آ گئی تھی کہ مولا نے کہا مجھے خلافت نہ سونپو، جاؤ کسی اور کے حوالے کر دو، کیونکہ اس قدر اصلی جو لائن ہے اسلام کی، جو اصلی حقیقی دین ہے، اس سے اس قدر انحراف ہو گیا ہے کہ میں اسے واپس لانا چاہوں گا تو میں برداشت نہیں ہوں گا۔ فرماتے ہیں کہ ایسا معاملہ جس کے کئی رخ اور کئی رنگ ہیں، جسے نہ دل برداشت کر سکتے ہیں اور نہ عقلیں اسے مان سکتی ہیں۔ دیکھو افق عالم پر گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، راستہ پہچاننے میں نہیں آتا ہے۔ یعنی اب اس راستے کو جو حقیقی راستہ ہے، اللہ کا دین ہے، اس کو اس قدر مسخ کر دیا گیا ہے کہ وہ کلیئر نظر نہیں آتا۔ اب میں جو بتا رہا ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات ہے جو بتا رہا ہے، اب جو میں سمجھانے جا رہا ہوں اس کو تم برداشت نہیں کرتے۔ اسی لیے مولا علی علیہ السلام نے ابتدا میں انکار کیا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے، اس کو دیکھیے، وَعْلَمُوا، جان لو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر میں تمہاری اس خواہش کو مان لوں تو تمہیں اس راستے پر لے چلوں گا جو میرے علم میں ہے، اور اس کے متعلق کسی کہنے والے کی بات اور کسی ملامت کرنے والے کی سرزنش پر کان نہیں دھروں گا۔ یہاں کیا بتا رہے ہیں؟ بتا رہے ہیں کہ جب میں اللہ کے نبی کا سچا دین، حقیقی اسلام، پیور، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، نبی مکرم کی اصلی سنت کہ جس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے، میں جب پیش کروں گا تو تم گھبرا جاؤ گے، تم اس کے خلاف ہو جاؤ گے، کیونکہ عادتیں بدل گئی ہیں، حالات بدل گئے ہیں 25 سالوں میں۔ اور اگر تم میرا پیچھا چھوڑ دو تو پھر جیسے تم ہو ویسے میں ہوں، یعنی میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں عائد ہوتی ہے، تم کسی کو بھی بنا لو، جیسے میں نے اب تک نباہ کیا ہے آئندہ بھی نباہ کر لوں گا۔ اگر مجھے تم خلافت دیتے ہو تو ایک لمحے کے لیے بھی، ایک اور مقام پر میرے مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی میں حاکم رہوں گا تو اس ایک لمحے میں بھی عادل بھی رہوں گا، انصاف سے ایک لمحہ میری خلافت اور حکومت جدا نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ بہت مشکل بات تھی، اس کو بھی سیاسی نعروں کی طرح اس سے پہلے کی جو عادتیں خراب ہو گئی تھی، لوگوں نے فوراً ہی لبیک کہہ کے مان لیا، لبیک لبیک یا علی، لبیک، آپ جو صحیح ہے وہی کیجئے، جو صحیح اسلام ہے اسی کو آپ زندہ کیجئے، سنت جو صحیح ہے اسی کو آپ رائج کیجئے، ہم آپ کے مطیع و فرما بردار ہوں گے، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے۔ جب لوگوں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوا، مولا علی پہلے ہی وارن کر رہے ہیں کہ دیکھو کسی اور کو دے دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، دنیا داری میں تم اس قدر الجھے ہوئے ہو کہ بہت مشکل ہے کہ تم اصلی دین کو برداشت کرو جو نبی مکرم کا دیا ہوا اور حضور کے زمانے کا اسلام ہے۔ 25 سالوں میں جو تبدیلی آئی کوئی معمولی نہیں ہے، پھر بھی اصرار کرتے ہیں نہیں ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، پیش ہیں سینکڑوں۔ پھر میرے مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ اگر واقعاً تم بیعت کرنے کے لیے تیار ہو تو پھر جمعہ کا دن مسجد نبوی میں آنا، وہاں بیعت کرنا۔ یہ بھی عجیب بات ہے، مولا علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت بھی میدان میں کھلے مسجد کے اندر اور دن دہاڑے ہوئی، جیسے آپ کی حقیقی ولایت اور امامت کا اعلان بھی غدیر کے میدان میں دن دہاڑے ہوا۔ اعلان کوئی کسی بند کمرے میں، کسی جھوپڑی میں چند لوگوں کے درمیان نہیں ہوا۔ آپ کی ظاہری خلافت کو بھی مولا علی علیہ السلام نے، آپ نے خود فرمایا کہ میدان میں آؤ اور پھر مسجد میں آ کر کے سب کے سامنے دن دہاڑے میری بیعت کرو۔ جناب لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوا۔ پھر ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام لوگوں کے ہجوم میں پہنچے ہیں، لوگوں کا بڑا جوش تھا، جذبہ تھا کہ ہم آپ ہی کو اپنا لیڈر ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کی فرما برداری کریں گے، آپ ہاتھ بڑھائیے ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے۔ پھر ایک مرتبہ میرے مولا علی علیہ السلام نے حجت تمام کرتے ہوئے چند باتیں کھول دی۔ ان باتوں میں سے پہلی بات یہ تھی کہ یاد رکھو کہ میں صرف اور صرف قرآن کریم
اور سنت نبی کریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کسی بھی اور چیز پر، کسی کی اور سیرت پر یا روش پر چلنے والا نہیں ہو۔ منظور ہے؟ سب نے کہا کیوں نہیں، لبیک یا علی، لبیک یا علی۔ کہا کہ یہ بھی سن لو کہ بیت المال کے معاملے میں اتنا سخت عمل کروں گا کہ اگر غلط اور ناجائز طریقے سے بیت المال کا استعمال ہوا ہو، کسی کے ہاتھ بیت المال غلط اور ناجائز طریقے سے گیا ہو، یا کسی کی شادی بیت المال کے ناجائز پیسوں سے ہوئی ہو، تو میں ان شادیوں کو بھی توڑوا دوں گا، وہ سارا مال واپس کروا دوں گا۔ اور اگر یہ سب تمہیں منظور ہے تو بتاؤ۔ سب نے لبیک یا علی، لبیک یا علی، لبیک یا علی۔ سمجھ رہے تھے کہ سیاسی لوگ تو ایسے ہی بیان بازی سے کام لیتے ہیں۔ شعلے دار تقریر کرنا جو ہے وہ سیاست کا بہت اہم حصہ ہے، جس طرح سے اس سے پہلے کرتے رہے، یہ بھی شاید ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کوئی مرد کلام نہیں تھے، وہ تو مرد خدا تھے، شیر خدا تھے، وہ تو اللہ کی صفات کا مظہر تھے۔ وہ کہاں اپنی کسی بات کو صرف بات کی حد تک رکھتے، عملی جامہ نہ پہناتے۔ لوگوں نے بیعت کرنے شروع کر دی۔ جو سب سے پہلے آگے آئے، طلحہ آئے، زبیر آئے، پھر بہت سارے لوگ آئے۔ ان لوگوں میں جو سارے کے سارے ٹوٹ پڑے تھے، اس میں بھی چند لوگ ایسے تھے کہ جو ظاہری اس خلافت کو بھی مولا علی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکے۔ اب میں ایک بہت بڑی تاریخ کی حقیقت کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بڑی تلخ تاریخ ہے، اور آج میں مسلمانوں کو لمحہ فکریہ بھی دیتا ہوں۔ محض ایک نسبت کی وجہ سے کہ وہ حضرت عمر کا بیٹا ہے، میں بات عبداللہ ابن عمر کی کر رہا ہوں، اس نے اس بیعت کے موقع پر جب لوگ ٹوٹ پڑے ہیں، فی الحال نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن پھر بھی آ کر کے بیعت کر رہے ہیں، مولا علی کی بیعت کا انکار ایسی شخصیت نے کیا ہے کہ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اور یہ کون ہے؟ حضرت عمر کا بیٹا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ بنو امیہ نے اس شخص کو اتنی امپورٹنس دی کہ آج اہل سنت کی جتنی حدیثیں ہیں نا، اس میں تقریباً 30% حدیثوں کا تعلق عبداللہ ابن عمر سے، تقریباً 30% حدیثوں کا تعلق۔ دین ایسے شخص سے لیا جاتا ہے کہ جو برملا مولا علی کی بیعت سے انکار کرتا ہے، اور خالی مولا علی کی بیعت سے انکار نہیں کرتا، آگے چل کے یزید کی بیعت کرتا ہے، اور خالی بیعت نہیں کرتا، یزید کی بیعت کی تشریح کرتا ہے، اور خالی تشریح نہیں کرتا بلکہ اس واقعہ حرہ میں جہاں مدینے کے لوگوں پر یزیدی فوج نے حملہ کیا تھا اور سینکڑوں جانیں ضائع کی تھیں اور جاں بحق کیا تھا مدینے کے ان بے گناہ لوگوں کو، اور عصمت دری کا وہ ایک ایسا خطرناک کام جو تاریخ میں بہت ہی سیاہ کارنامے کے طور پر یزید کے نام اعمال میں ثبت ہے، لوگوں سے منع کرتے رہے کہ لوگوں یزید کی بیعت نہ توڑو، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کسی کی بیعت کرتا ہے اور اس کے بعد توڑتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم نے بیعت کی ہے یزید کی، لہٰذا کوئی توڑے نہیں بیعت۔ یہ عبداللہ ابن عمر ہے جو مولا علی کی بیعت نہیں کرتے ہیں۔ وہاں خدا یاد نہیں آتا، نہ رسول اللہ کی کوئی حدیث یاد آتی ہے، اور یہاں یزید کے لیے اتنا سب کچھ اہتمام۔ یہی نہیں، آگے جب بوڑھے ہو گئے تھے بہت زیادہ، حجاج بن یوسف ثقفی کہتے ہیں ہم بیعت کرتے ہیں قبل اس کی کہ موت آ جائے، ایسا نہ ہو کہ میں بغیر کسی حاکم اور بغیر کسی اپنے امیر کی بیعت کے مر جاؤں۔ وہ بھی اپنے اس غرور و تکبر میں دھت پڑا ہوا تھا، اس نے بھی اپنا پیر پھیلا دیا، اگر بیعت کرنا ہی ہے تو کر لو، اس پیر پر بیعت کر لو۔
تو اس قدر ذلت و خواری. اب یہ دین اس شخص سے لیا جاتا ہے. انصاف کریں، غور کریں، فکر کریں. کیا مولا علی کی بیعت کی تھی؟ نہیں. کیا یزید کی بیعت اس نے نہیں کی تھی؟ کی تھی. کیا یزید کی بیعت کے توڑنے سے روکا نہیں تھا؟ اس نے مدینہ منورہ کے لوگوں کو روکا تھا. کیا اس نے بعد میں حجاج بن یوسف ثقفی کی بیعت نہیں کی تھی؟ کی تھی. ایسے سے دین لینا صرف اس وجہ سے کہ وہ حضرت عمر کے بیٹے تھے. اگر یہی بات ہے تو حضرت ابوبکر کے بھی بیٹے تھے، صرف ان کا قصور یہ تھا کہ وہ مولا علی کے ساتھ ہو گئے تھے، اس لیے ان کو نظروں سے گرا دیا جاتا ہے. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان سے کوئی روایت نہیں لی جاتی، ان کی کوئی تعریف نہیں کرتا. ارے حضرت ابو بکر کی نسبت بھی تو ہے حضرت محمد بن ابو بکر کو، ان کی کیوں نہیں کوئی بات کرتا؟ عجیب ہے، یہ ایک عجیب دوغلاپن ہے جو تاریخ میں نظر آتا ہے. لوگ بیچارے معصوم ہیں، جن کو پتہ نہیں ہے ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن جن کو پتہ ہے اور جان بوجھ کر چھپاتے ہیں ان کے اوپر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں. ایک طرف سے کہتے ہیں ہم بھی علی کو مانتے ہیں، دوسری طرف سے علی کے ساتھ جو تھا اس کو نظر انداز کرتے ہیں، اور جو علی کے خلاف کھڑا ہوا، علی کی بیعت نہیں کی، اس کو اپنے سر آنکھوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں. عجیب بات ہے. محبت اگر یہی ہے تو پھر دشمنی کسے کہتے ہیں؟ بہرحال میں اس پر اکتفا کروں گا. بہت ساری باتیں ہیں لیکن اگلے پروگرام میں ہم ضرور پیش کریں گے. ہم چند سوال آپ کے لیے تیار کر کے لائے ہیں اور ان سوالوں کے لیے ہم مختصر سا بریک لیں گے، اور مختصر سے بریک کے ساتھ میں ایک جملے کو ضرور ایڈ کروں گا. تو مولا علی علیہ السلام نے اپنی ظاہری خلافت کے لیتے ہی جو سب سے پہلا اصلاحی قدم اٹھایا اور آپ نے ایک انقلابی تحریک چلائی، وہ خود دین کی تشریح تھی، صحیح دین کی. نماز کو صحیح جو رسول اللہ کی نماز تھی پڑھ کے لوگوں کو یاد دلا دی. چنانچہ بخاری میں بھی موجود ہے اور دیگر کتابوں میں بھی کہ صحابہ کرام نے جب مولا علی کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا تو اچانک انہیں یاد آ گیا رسول اللہ کا زمانہ. جو اس وقت بوڑھے تھے، بزرگ صحابہ، انہوں نے کہا کہ یہ تو مولا علی نے ہمیں رسول اللہ کی نماز یاد دلا دی. تو یہ جو پہلا انقلابی اور اصلاحی قدم آپ نے اٹھایا وہ خود دین کی تشریح تھی. نماز کو، روزے کو، حج کو، یہ جو بنیادی دین کے ارکان تھے اس کو آپ نے، جو رسول اللہ کا دین تھا، اس کو دوبارہ زندہ کر کے یاد دلایا لوگوں کو اور حقیقت کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی. یہ اور بات ہے کہ اس کے باوجود چونکہ معاویہ کا زمانہ آ گیا اور معاویہ نے بھی 30 سال زندگی کی، پھر معاویہ کے بعد بنو امیہ کا سلسلہ چلتا رہا. آج اکثر مسلمان علی کی نماز نہیں پڑھتے، علی کا روزہ نہیں رکھتے، علی کے بتائے ہوئے طریقے کو نہیں اپناتے، بلکہ معاویہ اور پھر معاویہ کے بعد جو افراد آئے ان کے طریقے کو اپناتے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سنت پر چلتے ہیں. چلیے ہم لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ. وقفے کے بعد ہم ہوں گے اور پھر آپ انشاءاللہ.